اگر ہم اس سہ-ماہی میں اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو تبدیل نہیں کرتے تو اگلے ماہ تک کمپنی کے منافع میں 15% کمی آ سکتی ہے، اور میرے خیال میں بورڈ آف ڈائریکٹرز اس نقصان کا خطرہ بالکل نہیں مول لے سکتے۔ آلیان شاہ کی سنجیدہ اور پروکار آواز کانفرنس روم کے شاندار ماحول میں گونج رہی تھی۔ اس کے سامنے بڑی اوول شیپ کی میز کے گرد کمپنی کے تمام سینئر بورڈ ممبران اور سینئر مینیجر طارق خاموشی سے بیٹھے اس کے ہر لفظ کو غور سے سن رہے تھے۔ آلیان کی سحر انگیز شخصیت اور کام کے بارے میں اس کی سنجیدگی کا ہی نتیجہ تھا کہ جہانگیر شاہ کی اس کروڑوں کی ملٹی نیشنل کمپنی کے تمام اہم فیصلے اب آلیان کے ہاتھ میں تھے۔ طارق نے اپنی فائل کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کی بات بالکل درست ہے آلیان صاحب، ہم نے نئے منصوبے کا خاکہ تیار کر لیا ہے، بس آپ کی دستخط اور بورڈ کی منظوری کی ضرورت ہے۔ آلیان نے فائل پر نظر ثانی کرنے کے لیے قلم اٹھایا ہی تھا کہ اچانک کانفرنس روم کے شیشے کے دروازے کے باہر شور و غل کی آوازیں آنے لگیں۔ باہر موجود سیکرٹری کی گھبرائی ہوئی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، میڈم براہ مہربانی اندر مت جائیے، آلیان صاحب ایک بہت ضروری میٹنگ میں ہیں، آپ پلیز تھوڑا انتظار کر لیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ کوئی سمجھ پاتا، کانفرنس روم کا دروازہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ کھل گیا۔ پورے کمرے میں یکدم سکتہ چھا گیا۔ بورڈ ممبران حیرت اور صدمے سے دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ زرتاشا نشے میں دھت لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں سر ڈورے تیر رہے تھے اور اس کی ہر حرکت سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک مہنگا ہینڈ بیگ لٹک رہا تھا جو بار بار زمین سے چھو جاتا۔ وہ آفس کے ڈسپلن اور وہاں موجود معزز ڈائریکٹرز کی موجودگی سے بالکل بے خبر اپنی دھن میں جھومتی ہوئی سیدھی آلیان کی طرف بڑھی۔ زرتاشا، آلیان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے غصہ اور ناگواری کا سایہ لہرایا، لیکن اس نے فوراً ہی اپنے جذبات پر قابو پا لیا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھنے والا تھا کہ زرتاشا بے خودی میں اس کے بالکل قریب آ گئی۔ اس سے پہلے کہ آلیان سے سنبھال کر پیچھے کرتا، زرتاشا کا قدم بری طرح لڑکھڑایا اور وہ تمام ڈائریکٹرز کے سامنے سیدھی آلیان کی پاس جا بیٹھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آلیان کے شانوں پر ڈال دیا اور اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے ہوئے مدہوش اور بوجھل لہجے میں بولی، کم آن ہنی، لیٹس ہیو سم فن۔ تم یہاں اس بدمزہ میٹنگ میں کیا کر رہے ہو؟ چلو میرے ساتھ، آج ہم پارٹی کریں گے۔ اس کی سانسوں سے اٹھتی شدید الکحل کی بو آلیان کی آواز پر جھانے لگے۔ کانفرنس روم میں موجود ڈائریکٹرز اور سینئر مینیجر طارق کی آنکھیں حیرت اور شرمندگی سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ طارق نے فوراً اپنے چہرے کو جھکا لیا، جبکہ بورڈ کے سینئر ممبر مسٹر ہاشمی نے ناگواری سے اپنی اینک ٹھیک کرتے ہوئے دوسرے ممبران کی طرف دیکھا۔ کمپنی کے مالک کی بیٹی کا یوں نشے میں دھت ہو کر آنا اور ایسی حرکت کرنا تمام لوگوں کے لیے انتہائی حیران کن تھا۔ آلیان کے اندر غصے کی ایک شدید لہر اٹھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زرتاشا کو پیچھے دھکیل دے، لیکن اس کے خاندانی وقار اور سنجیدہ طبیعت نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں ذرا برابر بھی ہنگامہ کھڑا کرنا نہ صرف کمپنی کی عزت بلکہ اس کی اپنی عزت کے لیے بھی تباہ کن ثابت ہو سکتا تھا۔ آلیان نے اپنے ضبط کے تمام بندھنوں کو مضبوط کیا۔ اس نے زرتاشا کو نیچے گرنے سے بچانے کے لیے اس کے شانوں کو بہت ادب اور احتیاط کے ساتھ تھاما تاکہ کوئی غلط یا نامناسب تاثر نہ قائم ہو۔ اس نے اپنے چہرے پر مکمل سنجیدگی اور شائستگی برقرار رکھی۔ آلیان نے نہایت پرسکون آواز میں سامنے بیٹھے بورڈ ممبران کی طرف دیکھا اور کہا، معزز ممبران، میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ میڈم زرتاشا کی طبیعت اچانک شدید ناساز ہو گئی ہے اور انہیں اس وقت میری مدد کی ضرورت ہے۔ ہم اس میٹنگ کو کل صبح 10 بجے دوبارہ شروع کریں گے۔ طارق صاحب، آپ برائے مہربانی تمام پریزنٹیشنز اپنے پاس محفوظ رکھیں اور سرکولر جاری کر دیں۔ طارق نے فوراً حالات کی نزاکت کو سمجھا اور جلدی سے کھڑے ہوتے کہا، جی بالکل آلیان صاحب، آپ میڈم کو سنبھالیے، ہم باقی تمام معاملات دیکھ لیتے ہیں۔ مسٹر ہاشمی اور دیگر ممبران نے اگرچہ دل میں 100 سوال پال رکھے تھے، لیکن آلیان کا طریقہ کار اور اس کا پروکار انداز اتنا اثر انگیز تھا کہ کسی کو بھی مزید اعتراض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ تمام ممبران آہستہ آہستہ خاموشی سے اپنی فائلیں سمیٹ کر کانفرنس روم سے باہر نکلنے لگے۔ جب کانفرنس روم خالی ہو گیا تو آلیان نے زرتاشا کی طرف دیکھا جو ابھی بھی اس کے شانے پر سر رکھے کچھ بے ربط جملے بربرا رہی تھی۔ زرتاشا، ہوش میں آؤ، یہ آفس ہے، آلیان نے دھیمی اور سنجیدہ آواز میں کہا۔ اوہ ہنی، تم ہمیشہ اتنے سیریس کیوں رہتے ہو؟ مجھے تمہاری سنجیدگی بالکل پسند نہیں، تم صرف میرے ہو، سمجھے؟
نتاشا نے نیما آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے کوٹ کا کالر پکڑنے کی کوشش کی۔ عالیہ نے کسی بدتمیزی کے بغیر اس کے ہاتھوں کو ہٹایا اور بڑی مہارت کے ساتھ اسے اپنے پاس سے اٹھاتے ہوئے اس کا بازو اپنی شانے پر رکھا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ عالیہ نے اسے سنبھالا اور کانفرنس روم کے عقبی راستے سے نکل کر اپنے پرائیویٹ ایگزیکٹو روم کی طرف قدم بڑھا دیے تاکہ آفس کا باقی اسٹاف اس تمام منظر کو دیکھنے سے محفوظ رہے۔ اپنے پرائیویٹ روم میں داخل ہو کر عالیہ نے نتاشا کو وہاں موجود ایک نرم اور آرام دہ صوفے پر عزت سے بٹھا دیا۔ نتاشا نے صوفے پر گرتی اپنی آنکھیں بند کر لی اور بوجھل سانس لینے لگی۔ عالیہ نے جا کر روم کا دروازہ اندر سے بند کیا اور ایک گہرا سانس خارج کیا۔ اس نے اپنے سوٹ کا بٹن کھولا اور اپنے ٹائی کی گرہ کو تھوڑا ڈھیلا کیا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور کرب کی گہری لکیریں نمایاں تھیں۔ وہ چلتا ہوا میز کے قریب گیا اور جگ سے ٹھنڈا پانی گلاس میں ڈالا۔ گلاس ہاتھ میں لیے واپس نتاشا کے پاس آیا اور صوفے کے پاس بیٹھ کر گلاس اس کے سامنے کیا۔ نتاشا، پانی پیو، تمہارا اپنے آواز میں آنا بہت ضروری ہے۔ نتاشا نے مدہوش نظروں سے عالیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی بے باکی کے پیچھے ایک عجیب سا جنون چھپا ہوا تھا، لیکن عالیہ کے چہرے پر اس کے لیے کوئی جذباتی لگاؤ نہیں تھا۔ وہ صرف اپنا فرض اور معاہدہ نبھا رہا تھا۔ مجھے پانی نہیں چاہیے عالیہ، مجھے تم چاہیے ہو۔ نتاشا نے پانی کے گلاس بڑے دھکیلنے کی کوشش کی، جس سے کچھ پانی عالیہ کے کوٹ پر گر گیا۔ عالیہ نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور سنجیدگی سے نتاشا کے چہرے کو دیکھا۔ تم اس حالت میں یہاں آئی ہو نتاشا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اگر تمہارے والد یا پریس کے لوگوں کو اس کا پتہ چلتا تو کیا ہوتا؟ میں تمہاری اس کمپنی کی عزت بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم یہاں ہر چیز کا تماشا بنا رہی ہو۔ نتاشا نے دھندلی نظروں سے عالیہ کو گھورا اور تلخی سے ہنس پڑی۔ تم صرف بزنس اور عزت کی بات کرتے ہو عالیہ جان، میں تم سے پیار کرتی ہوں، میں نے تم سے شادی کی ہے، لیکن تم ہمیشہ مجھ سے اتنے فاصلے پر کیوں رہتے ہو؟ ایسا لگتا ہے کہ تم پاس ہو کر بھی نہیں۔ یہ الفاظ سن کر عالیہ کا دل ایک لمحے کے لیے دہل گیا۔ اس کے ذہن میں فوراً ہانیہ کا چہرہ گھوم گیا۔ ہانیہ اس کی پہلی بیوی، اس کی سچی محبت، جو اس وقت ایک ہسپتال کے کمرے میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی اور جس کے علاج کے لیے اس نے نتاشا سے یہ شادی کی تھی۔ عالیہ نے اپنے جذبات کو اندر ہی اندر دفن کرتے ہوئے اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آنے دیا۔ اس نے ایک رومال سے اپنے کوٹ کو صاف کیا اور نتاشا کو صوفے پر سیدھا لٹاتے اس کے اوپر ایک آرام دہ شال اڑا دی۔ تمہیں اس وقت آرام کی ضرورت ہے نتاشا، خاموشی سے سو جاؤ، جب تمہارا نشہ اتر جائے گا تب ہم بات کریں گے۔ عالیہ کا لہجہ بالکل سرد تھا، جس میں نہ کوئی نفرت تھی اور نہ ہی وہ گرم جوشی جو ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے محسوس کرتا ہے۔ نتاشا نے بوجھل پلکوں کے ساتھ عالیہ کی طرف دیکھا۔ عالیہ کی بے نیازی، یہی سرد رویہ اسے اندر سے جلا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جنون کو مزید بڑھا رہا تھا۔ وہ کچھ اور بولنا چاہتی تھی، لیکن نشے کے غلبے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہوتی گئیں اور وہ صوفے پر ہی گہری نیند کے آغوش میں چلی گئی۔ عالیہ صوفے کے پاس سے اٹھا اور اپنی بڑی شیشے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر شہر کا تیز رفتار ٹریفک اور اونچی عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو جیب میں ڈالا اور ایک لمبا اور سرد سانس لیا۔ اس کی زندگی کتنے عجیب اور دردناک موڑ پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک طرف اس کی وہ محبت تھی جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، اور دوسری طرف نتاشا کے دیوانہ وار جنون جس نے آج اس کی پیشہ ورانہ اور ذاتی زندگی کو ہلاک کر رکھ دیا تھا۔ عالیہ جانتا تھا کہ یہ تو صرف شروعات ہے اور آنے والا وقت اس کے صبر کا اور بھی بڑا امتحان لینے والا ہے۔ بابا، مجھے ابھی کے ابھی 5 لاکھ روپے کا چیک چاہیے، میری فرینڈز ویٹ کر رہی ہیں۔ جہانگیر شاہ کے عالیشان آفس کا لکڑی کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور نتاشا شاہ اپنے تمام تر شاہانہ بے باکی اور غرور کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر امیر باپ کی اکلوتی اور بگڑی ہوئی بیٹی کا زخم صاف جھلک رہا تھا۔ مہنگے برانڈڈ لباس، اونچی ہیل اور آنکھوں پر سن گلاسز لگائے وہ سیدھی اپنے والد کی ایگزیکٹو ڈیسک کی طرف بڑھی۔ آفس میں اس وقت عجیب سے خاموشی چھا گئی۔ وہاں موجود 2-3 سینئر آفیسرز اور سیکرٹری نے احترام اور کسی حد تک خوف کے مارے اپنے سر جھکا لیے۔ نتاشا شاہ کی خوبصورتی اور اس کی تیز تراز شخصیت کا ایسا دبدبا تھا کہ کمپنی کا بڑے سے بڑا ڈائریکٹر بھی اس کے سامنے بولتے ہوئے جھجکتا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص کی نظریں چند لمحوں کے لیے اس کے حسین مغرور چہرے پر جم کر رہ گئی تھیں، سوائے ایک شخص کے۔ کمرے کے ایک کونے میں کھڑا، ہاتھ میں فائلیں لیے عالیہ شاہ مکمل طور پر غیر جانبدار بنا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار بھی آنکھ اٹھا کر نتاشا کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کی تمام توجہ سامنے رکھی فائنینشیل رپورٹ اور اپنے کام پر تھی۔
جیسے ساری شان کمرے میں کسی طوفان کی آمد ہوئی نہ ہو۔ جہانگیر شاہ نے اپنی اینک اتار کر میز پر رکھی اور ناگواری سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ زرتاشا، یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہیں اتنی بار سمجھا ہے کہ یہ میرا آفس ہے، کوئی ڈانس کلب یا شاپنگ مال نہیں، اور اتنی بڑی رقم کی اچانک کیا ضرورت پیش آ گئی؟ او پلیز بابا، مجھے لیکچر مت دیں۔ زرتاشا نے اپنے ہاتھ فضا میں لہراتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، مجھے اپنے فرینڈس کے ساتھ ریزورٹ پارٹی کے لیے جانا ہے اور وہاں ایڈوانس بکنگ کروانی ہے۔ اپروول بعد میں دیتے رہیے گا، فی الحال مجھے 5 لاکھ روپے کا چیک سائن کر کے دیں۔ جہانگیر شاہ نے ایک لمبی آہ بھری اور اپنے سیکرٹری کی طرف اشارہ کیا، جس نے فوراً چیک بک آگے بڑھا دی۔ جہانگیر شاہ نے دستخط کیا اور چیک زرتاشا کی طرف بڑھا دیا۔ زرتاشا نے نخرے سے چیک اٹھایا اور جانے کے لیے مڑی، لیکن جیسے مڑنے لگی اس کی نظر سامنے کھڑے آلیان شاہ پر پڑی۔ آلیان نہایت سکون سے اپنی فائل کا صفحہ پلٹ رہا تھا اور پینسل سے کچھ نوٹس درج کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل تاثرات سے پاک تھا اور اس کے وقار میں ایک ایسی سنجیدگی تھی جو زرتاشا نے آج تک اپنے ارد گرد موجود کسی مرد میں نہیں دیکھی تھی۔ جہاں شاید زرتاشا کی ایک نظر کرم کے لیے ترستا تھا، وہاں معمولی ملازم نے اس کی موجودگی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ زرتاشا کے قدم وہیں جم گئے، اس کے انا پر ایک شدید چوٹ لگی۔ اس نے چند ثانیے غور کر آلیان کو دیکھا، اس امید میں کہ شاید اب وہ نظر اٹھا کر دیکھے گا، لیکن آلیان نے اپنے کام سے توجہ ہٹانا گوارا نہ کیا۔ یہ کون ہے؟ زرتاشا نے اچانک اپنے والد سے سوال کیا۔ اس کی آواز میں حیرت اور جھنجھلاہٹ کا ملا جلا تاثر تھا۔ جہانگیر شاہ نے نظر اٹھا کر آلیان کو دیکھا اور مسکرا کر بولے، یہ آلیان شاہ ہے، ہماری کمپنی کا سب سے قابل اور محنتی جونیئر فائنانس آفیسر۔ ابھی 6 ماہ پہلے ہی اس نے جوائن کیا، مگر اس کا کام اور اس کی ایمانداری کا پورا آفس معترف ہے۔ زرتاشا نے ایک بار پھر آلیان کے پروکار چہرے اور اس کی بے نیازی کو دیکھا۔ آلیان کی یہ بے خودی اور بے نیازی جو کسی عام عورت کو شاید ناگوار گزرتی، زرتاشا کے دل میں ایک عجیب سا جذبہ بیدار کر گئی۔ ایک ایسا مرد جو اس کے روپ اور دولت سے بالکل مرغوب نہیں ہوا تھا۔ زرتاشا کو پہلی بار کسی انسان پر حد سے زیادہ تجسس محسوس ہوا۔ وہ بغیر کچھ کہے خاموشی سے کیبن سے باہر نکل گئی، لیکن اس کے ذہن میں آلیان شاہ کا چہرہ نقش ہو چکا تھا۔ آفس سے نکلتی زرتاشا نے اپنے خاص باڈی گارڈ اور مینیجر کو طلب کیا، مجھے اس لڑکی کی تمام معلومات چاہیے، آلیان شاہ، اس کا خاندانی پس منظر، اس کی رہائش، اس کے دوست، سب کچھ۔ مجھے اگلے 2 گھنٹے میں رپورٹ چاہیے۔ 2 گھنٹے بعد جب معلومات زرتاشا کے سامنے رکھی گئیں تو وہ مزید حیران ہوئی۔ آلیان ایک انتہائی میڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا والد ایک ریٹائرڈ ملازم تھا اور وہ ایک چھوٹے سے سادہ سے گھر میں رہتا تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی فضول خرچی، کوئی شاہانہ نخرے نہیں تھے۔ وہ صرف اپنے کام اور اپنے خاندان سے قرض رکھتا تھا اور آفس کے تمام لوگ اس کے با اخلاق رویے کی تعریف کرتے تھے۔ زرتاشا کے لیے ایک بالکل نیا تجربہ تھا۔ اس کی دنیا میں ہر چیز خریدی جا سکتی تھی، لیکن آلیان کو وہ سکون اور پروقار رویہ کسی رقم سے نہیں خریدا جا سکتا تھا۔ اس کی انا اب ایک جنون میں بدل چکی تھی، ایک ایسا جنون جسے وہ ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اگلی شام زرتاشا بغیر کسی اطلاع کے دوبارہ اپنے والد کے پاس پہنچی۔ اس وقت جہانگیر شاہ اپنے ہوم اسٹڈی روم میں اکیلے بیٹھے تھے۔ بابا، مجھے آپ سے ایک بہت اہم بات کرنی ہے، زرتاشا نے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جہانگیر شاہ نے اپنے چشمے کے اوپر سے بیٹی کو دیکھا۔ ہاں کہو زرتاشا، اب کسی نئی پارٹی یا نئی گاڑی کی فرمائش ہے؟ زرتاشا نے سیدھے بیٹھتے بالکل صاف اور حتمی لہجے میں کہا، مجھے گاڑی یا رقم نہیں چاہیے بابا، مجھے آلیان شاہ چاہیے، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ جہانگیر شاہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ صدمے اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں اپنی بیٹی کو گھورنے لگے۔ کیا تم اپنے حواس میں تو ہو زرتاشا؟ آلیان شاہ ہماری کمپنی کا ایک عام میڈل کلاس ملازم، تم مجھ سے شادی کرو گی؟ تم دونوں کے رہن سہن، سوچ اور حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ زرتاشا نے اپنے ہاتھ آپس میں ملایا اور ضدی انداز میں بولی، مجھے حیثیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا بابا، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے امیر اور دکھاوے کے مرد دیکھے ہیں، لیکن آلیان جیسا مرد میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ مختلف ہے۔ اس کی آنکھوں میں لیے وہ حوث یا لالچ نہیں تھا جو میں روز باقی مردوں میں دیکھتی ہوں۔ مجھے صرف وہی چاہیے، اور اگر آپ نے میری شادی اس سے نہ کروائی تو میں اپنی زندگی کا کوئی غلط قدم اٹھا لوں گی۔ جہانگیر شاہ اپنی بیٹی کی ضدی اور جنون طبیعت کو اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر زرتاشا نے کسی چیز کی ضد کر لی تو وہ اسے حاصل کر کے ہی رہتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جہانگیر شاہ کے ذہن میں ایک دوسرا خیال بھی آیا۔ جہانگیر شاہ آلیان شاہ کے کردار اور ایمانداری سے اچھی طرح واقف تھے۔
وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کی بھی لگام اور بگڑی ہوئی زندگی کو اگر کوئی سیدھے راستے پر لا سکتا ہے تو آلیان شاہ جیسا بااصول اور پروقار انسان ہے۔ ایک شریف اور محنتی لڑکا ان کی بیٹی کو وہ تمیز اور ٹھہراؤ سکھا سکتا تھا جو زیتاشا کبھی نہ سیکھ سکی تھی۔ جہانگیر شہریار نے کچھ دیر سوچا اور پھر گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، زیتاشا، شادی کوئی کھیل نہیں ہے۔ آلیان ایک غریب گھرانے کا لڑکا ہے، وہ تمہاری یہ فضول خرچیاں اور شاہانہ انداز برداشت نہیں کر سکے گا۔ میں سنبھال لوں گی بابا، آپ بس یہ رشتے کی بات کریں، باقی سب میں دیکھ لوں گی۔ زرداشا کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ جہانگیر شاہ نے اپنے ہاتھ جوڑتے اپنے دل میں ایک فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہ چاہتی ہو تو میں آلیان سے بات کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آلیان کے ساتھ رہ کر شاید تم میں بھی کچھ سلیقہ اور سنجیدگی آ جائے۔ جہانگیر شاہ نے فوراً آلیان کو اپنے گھر بلانے کا پلان بنایا، بغیر یہ جانے کہ آلیان کے دل میں پہلے سے کوئی اور بسا ہوا تھا۔ آلیان صاحب، اگر اگلے 24 گھنٹوں کے اندر ہانیہ کا آپریشن نہ ہوا تو ہم انہیں نہیں بچا سکیں گے، اور اسے پیچیدہ سرجری کے لیے کم سے کم 50 لاکھ روپے کی فوری ضرورت ہے۔ ہسپتال کے ٹھنڈے کوریڈور میں ڈاکٹر احسن کے الفاظ آلیان کے سر پر کسی بم کی طرح گرے۔ اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ سامنے شیشے کی دوسری طرف ICU کے بستر پر اس کی محبت، اس کی زندگی، اس کی بیوی ہانیہ مختلف مشینوں کے درمیان بے سود لیٹی ہوئی تھی، جس کی سانسیں ہر لمحے اکھڑ رہی تھیں۔ 50 لاکھ! آلیان کی آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ اس نے گہرے صدمے اور بے بسی کی حالت میں ڈاکٹر احسن کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب، میں ایک معمولی ملازم ہوں، میں اتنی بڑی رقم اتنے کم وقت میں کہاں سے لاؤں گا؟ خدا را کچھ رحم کیجیے، آپریشن شروع کریں، میں قسطوں میں آپ کے سارے پیسے اتار دوں گا۔ ڈاکٹر احسن نے ہمدردی سے آلیان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ آلیان، میں تمہاری حالت سمجھ سکتا ہوں، لیکن اسپتال کی پالیسی ہے اور سرجری کے لیے انتہائی مہنگی امپورٹنٹ آلات اور ماہرین کی ٹیم درکار ہے۔ اگر کل صبح تک رقم جمع نہ ہوئی تو میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکوں گا۔ ڈاکٹر احسن کے جانے کے بعد آلیان وہیں کوریڈور کے ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس نے اپنے تمام دوستوں، رشتہ داروں اور بینکوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن 50 لاکھ روپے کا فوری انتظام ہونا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ ہر طرف سے صرف انکار مل رہا تھا۔ جب زندگی کے تمام راستے بند ہوتے دکھائی دے تو اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی محبوب بیوی ہانیہ کا مسکراتا چہرہ آ گیا، جیسے ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ اے میرے رب، میں اپنی ہانیہ کو اس طرح مرنے نہیں دے سکتا، مجھے کوئی راستہ دکھا۔ اس نے دل ہی دل میں التجا کی۔ ابھی وہ شدید ذہنی اور قلبی کرب میں مبتلا تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر کمپنی کے مالک جہانگیر شاہ کا نام چکمکا رہا تھا۔ آلیان نے اپنے آواز بحال کرتے ہوئے بوجھل آواز میں فون اٹھایا۔ جی سر۔ آلیان، تم کہاں ہو؟ مجھے تم سے فوری طور پر ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، تم ابھی میرے گھر آ سکتے ہو؟ جہانگیر شاہ کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور حتمی انداز تھا۔ آدھے گھنٹے بعد آلیان جہانگیر شاہ کے عالی شان رہائش گاہ کے اسٹڈی روم میں موجود تھا۔ سامنے میز کی دوسری طرف جہانگیر شاہ اپنے پروقار انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ان کی آنکھوں میں اپنے فیصلے کا پختہ یقین تھا۔ آلیان، جہانگیر شاہ نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم ایک انتہائی شریف، ایماندار اور مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی ہو، لیکن میں تمہاری قابلیت اور تمہارے اعلیٰ کردار کو دیکھا تو میری بات کو توجہ سے سننا۔ زیتاشا میری اکلوتی بیٹی ہے اور اپنی زندگی کی راہ سے بھٹک چکی ہے۔ وہ تم سے شادی کرنے کے لیے بضد ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تم جیسا باصول انسان ہی اسے سیدھے راستے پر لا سکتا ہے۔ آلیان نے حیرت سے جہانگیر شاہ کی طرف دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا جہانگیر شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور بات جاری رکھی۔ میں کوئی نایاب چیز نہیں مانگ رہا آلیان، اگر تم میری بیٹی زیتاشا سے شادی کر لو تو میں تمہیں کمپنی کا چیف ایگزیکٹو اور ڈائریکٹر بنا دوں گا۔ بزنس کا تمام اختیار تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ میں تمہیں اور تمہارے خاندان کو ہر آسائش دوں گا اور تمہاری ہر مالی ضرورت پوری کروں گا۔ تم جو بھی رقم مانگو گی وہ تمہاری ہوگی۔ بولو، کیا تم یہ رشتہ قبول کرتے ہو؟ جہانگیر شاہ کا جملہ تم جو بھی رقم مانگو گی وہ تمہاری ہوگی آلیان کے کانوں میں گونجنے لگا۔ یہ اس کے لیے شادی کی پیشکش نہیں تھی، بلکہ یہ ہانیہ کی زندگی کا پروانہ تھا۔ آلیان کے دل و دماغ میں شدید جنگ چھڑ گئی۔ ایک طرف اس کا ضمیر، اس کی انا اور اس کی عزت نفس تھی، اور دوسری طرف ہانیہ کی زندگی۔ اس نے محسوس کیا کہ زیتاشا جیسی مغرور آزاد خیال لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں ہوگا، اور اگر زیتاشا کو معلوم ہو گیا کہ پہلے سے شادی شدہ ہے تو کبھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوگی اور شاید ہانیہ کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ چنانچہ اس نے سچائی کو راز رکھنے کا فیصلہ کیا۔ آلیان نے اپنے ضبط کے تمام بندھنوں کو توڑتے ہوئے ایک لمبی اور بھاری سانس لی۔ اس کے چہرے سے
تمام تاثرات غائب ہو چکے تھے، صرف ایک سرد و مضبوط عزم باقی تھا۔ سر، عالیہ نے دھیمی لیکن صاف آواز میں کہا، مجھے آپ کی شرط قبول ہے۔ میں نتاشا سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جہانگیر شاہ کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہت خوب عالیہ، مجھے تم سے یہی امید تھی، لیکن سر میری ایک درخواست ہے۔ عالیہ نے نظر اٹھا کر جہانگیر شاہ کو دیکھا۔ مجھے سر 50 لاکھ روپے کی فوری ضرورت ہے۔ میری ایک بہت اہم خاندانی ایمرجنسی ہے جسے میں فی الحال ظاہر نہیں کر سکتا۔ اگر آپ مجھے رقم پیشگی دے دیں تو میں کل ہی نکاح کے کاغذات پر دستخط کر دوں گا۔ جہانگیر شاہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی چیک بک نکالی اور 50 لاکھ روپے کا چیک سائن کر کے عالیان کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو عالیان، آج تم صرف میرے ملازم نہیں بلکہ میرے ہونے والے داماد ہو۔ رقم کی فکر چھوڑو اور اپنی ذمہ داری سنبھالو۔ عالیہ نے کانپتے ہاتھوں سے چیک تھاما۔ یہ چیک اس کی آزادی اور اس کے دل کی خوشیوں کی قیمت تھا جس کے بدلے اس نے ہانیہ کی زندگی خریدی تھی۔ اگلے دن عالیہ نے تمام رقم اسپتال میں جمع کروائی اور ہانیہ کا آپریشن کامیابی سے مکمل ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے اسے تسلی دی کہ ہانیہ خطرے سے باہر ہے اور اسے چند ہفتے مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ عالیہ نے ہانیہ کے لیے ایک الگ پرائیویٹ کیبن کا انتظام کیا اور ایک قابل نرس کو اس کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کر دیا، جبکہ یہ بات یقینی بنائی کہ جہانگیر شاہ یا نتاشا کو اس بات کی کانوں کان خبر نہ ہو۔ چند دنوں بعد ایک سادہ مگر پروقار تقریب میں عالیان اور نتاشا کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد جب نتاشا نے دلہن کے لباس میں عالیان کے سامنے آ کر انتہائی مغرور اور فتمندانہ انداز میں کہا، آخر کار عالیان جان، تم میرے ہو ہی گئے۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں جو چاہتی ہوں حاصل کر کے رہتی ہوں۔ عالیہ نے صرف ایک سر نظر نتاشا پر ڈالی اور دھیرے سے کہا، مبارک ہو نتاشا، آپ کو آپ کی ضد مبارک ہو۔ شادی کے بعد عالیہ نے جہانگیر شاہ کی کمپنی کے تمام اختیارات سنبھال لیے۔ اس کی دن رات کی محنت سے کمپنی کا بزنس دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ وہ نتاشا کا بزنس سنبھالتا، اس کے نام کے فائل سائن کرتا اور ہر ممکن آسائش فراہم کرتا، لیکن اپنے اور اس کے درمیان ایک فاصلہ قائم رکھتا۔ ہر رات جب نتاشا اپنی اونچی سوسائٹی کی پارٹیوں میں مصروف ہوتی یا نشے میں دھت ہو کر سو جاتی، عالیان خاموشی سے اس اسپتال کے کمرے میں پہنچ جاتا جہاں ہانیہ زیر علاج تھی۔ وہ خاموشی سے ہانیہ کے بیڈ کے قریب بیٹھتا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا۔ عالیان، ہانیہ نے ایک رات نیما آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کمزور آواز میں پوچھا، تم اتنی رات گئے یہاں آتے ہو اور تمہاری آنکھوں میں اتنی تھکن کیوں ہے؟ اتنی بڑی رقم کا انتظام تم نے کیسے کیا؟ تم نے مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہے؟ عالیہ نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے اشکوں کے طوفان کو روکا اور ہانیہ کے ہاتھ کو اپنے چہرے سے لگاتے ہوئے جذباتی لہجے میں بولا، تم بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ ہانیہ، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ تمہاری زندگی سے بڑھ کر میرے لیے اس دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ میں نے جو بھی کیا صرف تمہیں بچانے کے لیے کیا۔ تمہیں مجھ سے کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں، بس یہ یاد رکھنا کہ عالیان کا دل صرف اور صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ ہانیہ نے عالیان کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، جبکہ عالیان خاموشی سے کمرے کی کھڑکی سے باہر پھیلی تاریکی کو دیکھتا رہا۔ وہ ایک ایسے موڑ پر کھڑا تھا جہاں سے اپنی محبت کو بچانے کے لیے اپنی روح کا معاہدہ کر لیا تھا، ایک ایسا معاہدہ جس میں وہ روز نتاشا کا شوہر ہونے کا ڈرامہ کرتا تھا، لیکن اس کا اصل دل تو صرف ہانیہ کی یاد سے آباد رہتا تھا۔ رات کا سماں تھا اور ایک بااثر بزنس ٹائکون کی رہائش گاہ پر موسیقی کا شور اور لائٹس کی چکاچوند عروج پر تھی۔ اونچی سوسائٹی کو شاندار پارٹی میں شہر کے تمام امیرزادے اور کاروباری شخصیات موجود تھیں۔ نتاشا سرخ رنگ کی قیمتی ڈریس میں ملبوس، ہاتھ میں وائن کا گلاس لیے محفل کے مرکز میں کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی قریبی دوست تانیہ اور شہر کا بدنام امیرزادہ شہریار موجود تھا۔ تانیہ نے گلاس کو ہوا میں لہراتے تنزن کہا، نتاشا، تمہارا وہ ہینڈسم شوہر عالیان کہاں ہے؟ شادی کتنے ماہ بعد بھی وہ تمہیں ان پارٹیز میں اکیلا چھوڑ دیتا؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ صرف بزنس سے شادی کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ شہریار نے نتاشا کے بالکل قریب آتے ہوئے ایک ناگوار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سچ کہا تانیہ، وہ ایک عام مڈل کلاس لڑکا تھا۔ جہانگیر انکل نے اسے اتنی بڑی کمپنی کا ڈائریکٹر بنا دیا، لیکن وہ آج بھی کسی بورنگ کلرک کی طرح ہی رہتا ہے۔ نتاشا، تم مجھ جیسے خشک اور سیریس انسان کے ساتھ اپنی لائف کیوں برباد کر رہی ہو؟ لیٹس ڈانس۔ نتاشا نے شہریار کا ہاتھ جھٹک دیا اور اس کی آنکھوں میں ایک دم زہریلا پن اترا۔ اس زہر آلود لہجے میں کہا، شہریار، اپنی حد میں رہو۔ عالیان شاہ میرا شوہر ہے اور اس کے بارے میں ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کر بولنا۔ وہ سوسائٹی کے تم جیسے فضول اور بناوٹی مردوں جیسا نہیں ہے، وہ میرا ہے، صرف میرا۔ تانیہ نے نتاشا کے شدید رویے پر اپنے ہاتھ اٹھا لیے
او گاڈ سرتاشا، تم ماں تو آلیان کے نام پر پاگل ہو جاتی ہو۔ اگر اتنا ہی تمہارا تم اس طرح تنہا کیوں چھوڑتا ہے؟ تم روز پارٹیز میں آتی ہو، پیتی ہو اور نائٹ لائف گزارتی ہو، لیکن وہ رات دیر تک صرف اپنے آفس میں بند رہتا ہے۔ نتاشا نے اپنے گلاس سے ایک لمبا گھونٹ بھرا، اس کا دل اندر سے کڑ رہا تھا۔ تانیہ کے الفاظ کے جگر میں پیوست ہونے تھے۔ وہ آلیان سے بے پناہ اور جنونی محبت کرتی تھی، لیکن اس کا اپنا لائف سٹائل، پارٹیاں، سگریٹ، الکوہل اور بے باک آتا تھی، وہ اسے بھی نہ چھوڑ سکی تھی۔ تاہم آلیان کے معاملے میں اس کی ملکیت اور جنون کی کوئی حد نہیں تھی۔ نتاشا کو اچھی طرح یاد تھا کہ چند دن پہلے جب وہ سرپرائز دینے کے لیے آلیان کے ایگزیکٹو آفس پہنچی تھی تو وہاں آلیان کی نئی پروجیکٹ اسسٹنٹ نتاشا آلیان کے ساتھ لیمپ کی روشنی میں فائل پر کام کر رہی تھی۔ نتاشا کا آلیان کے صوفے کے قریب کھڑے ہونا ہی نتاشا کا دماغ گھمانے کے لیے کافی تھا۔ نتاشا نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس لڑکی کو بال پکڑ کے اسے کیبن سے باہر نکال دیا تھا اور پورے اسٹاف کے سامنے چیخ کر کہا تھا، اگر کسی عورت نے آلیان چوہے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا یا اس کے 2 فٹ کے فاصلے پر آنے کی کوشش کی تو میں اسے اس شہر سے غائب کروا دوں گی۔ آلیان کی ہر چیز پر صرف نتاشا شاہ کا حق ہے۔ اس واقعے کے بعد پورے آفس میں خوف پھیل گیا تھا اور آلیان نے اس وقت بھی نتاشا پر غصہ کرنے کی بجائے صرف ایک گہرا سانس لیا تھا اور انتہائی سرد لہجے میں کہا تھا، نتاشا وہ میری ملازم تھی اور صرف کام کر رہی تھی، تمہیں اس طرح ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آلیان کے سکون نے نتاشا کو مزید آگ بگولا کر دیا تھا۔ پارٹی کا شور جب نتاشا کے دماغ پر بوجھ بننے لگا تو وہ رات کے 2 بجے اپنے ڈرائیور کے ساتھ واپس بنگلے پہنچی۔ شراب کی نشے اور آلیان کی بے نیازی نے اس کی بے چینی میں اضافہ کر دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ سیدھی آلیان کے اسٹڈی روم کی طرف بڑھی۔ پردوں کے بیچ سے ہلکی سی روشنی باہر آ رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ آلیان سفید شرٹ کی آستینے موڑے، آنکھوں پر باریک فریم والی اینک لگایا اپنے لیپ ٹاپ پر آئندہ ماہ کی انٹرنیشنل بزنس ڈیل کا خاکہ تیار کر رہا تھا۔ آلیان کے سکون، اس کا یہ حسن اور اس کی بے نیازی نتاشا کے اندر ہر روز ایک طوفان برپا کر دیتی تھی۔ نتاشا نے بھاری قدموں سے اندر داخل ہو کر دروازہ زور سے بند کیا۔ آلیان نے بغیر چونکے سکون سے اپنی اینک اتاری اور میز پر رکھتے ہوئے نتاشا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ پیار، صرف ایک بادب و رسمی تاثر تھا۔ آپ واپس آ گئی نتاشا، رات کے 2 بج چکے ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آلیان نے نہایت نرم و بوقار انداز میں پوچھا۔ نتاشا آہستہ آہستہ چلتی آلیان کی میز کے پاس آئی اور اپنے دونوں ہاتھ میز پر ٹکاتے آلیان کے چہرے کے بالکل قریب ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے اور سانسوں سے الکوہل کی مہک آ رہی تھی۔ میری طبیعت؟ نتاشا دیوانی مسکراہٹ کے ساتھ ہنسی۔ تمہیں واقعی میری طبیعت کی فکر ہے آلیان، یا تم صرف یہ پوچھ کر اپنے شوہر ہونے کا ڈرامہ پورا کر رہے ہو؟ آلیان نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور سکون سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہا نتاشا، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کی ہر ضرورت سہولت کا خیال رکھتا ہوں۔ میں نے آپ کے بزنس کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ آپ روز رات کو دوستوں کے ساتھ پارٹیز میں جاتے ہیں، میں نے کبھی آپ پر پابندی نہیں لگائی۔ پابندی؟ نتاشا چیخ اٹھی۔ اس کا ہاتھ میز پر رکھے شیشے کے وال پیس پر لگا اور وہ زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ مجھے تم سے کوئی آزادی پابندی نہیں چاہیے آلیان، مجھے تم چاہیے اور تمہاری عزت، تمہاری یہ شائستگی، یہ سب ڈرامہ ہے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو لیکن پھر بھی لگتا ہے ایسے ہزاروں میل دور ہو، تم مجھے چھوتے تک نہیں۔ تم میری طرف اس نظر سے کیوں نہیں دیکھتے، اس نظر سے ایک مرد اپنی عورت کو دیکھتا ہے۔ آلیان نے ٹوٹے شیشے کے ٹکڑوں کو دیکھا اور پھر گہری نظروں سے نتاشا کے جنونی چہرے کو دیکھا۔ آلیان کے دل میں اندر اندر ہانیہ کی معصوم صورت لہرائی۔ وہ ہانیہ جو بغیر کسی شکوے کے اسپتال کے بستر پر لیٹی اس کی ایک نظر کی منتظر رہتی تھی۔ نتاشا کے جذباتی اور ہنگامہ خیز روح کے مقابلے میں ہانیہ کا خلوص اور حیا آلیان کی روح کو سکون تھا، جیسے وہ کبھی نتاشا کے لیے محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ آلیان اپنی کرسی سے اٹھا اور نتاشا کے قریب آئے۔ نتاشا، اپنے آپ کو سنبھالیے، آپ اس وقت اپنے حواس میں نہیں ہو۔ آلیان کا لہجہ بالکل دھیما پرسکون تھا، لیکن اس میں ایک سرد احساس تھا۔ میں آپ کے والد کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت اس رشتے میں آیا ہوں۔ میں نے آپ کے نام اور آپ کی زندگی کا تحفظ کرنے کی قسم کھائی ہے۔ میں آپ کا شوہر ہوں اور اپنی ہر ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، لیکن جذباتی جنون زبردستی پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ نتاشا نے آلیان کے ہاتھ کو اپنے شانوں سے جھٹک دیا اور اس کا کوٹ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس کا چہرہ آلیان کے سینے کے قریب ہو گیا اور شدت جذبات سے کانپنے لگی۔ تم اس معاہدہ کہتے ہو آلیان؟ میں نے تم سے محبت کی، میں نے تمہاری بے نیازی کی وجہ سے اپنے باپ سے ضد کر کے شادی کی،
میں اپنے تمام غرور کو تمہارے قدموں میں رکھ چکی ہوں اور تم سے ایک معاہدہ کہتے ہو؟ زرتاشا آلیان نے اس کے ہاتھوں کو اپنی کور سے آہستہ سے اور مضبوطی سے چھڑایا۔ محبت کسی کی مرضی کے بغیر سے مجبور کر کے حاصل نہیں کی جاتی۔ میں آپ کو تمام آسائشیں، عزت اور تحفظ فراہم کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ اسے توقع رکھتی ہیں کہ میں آپ کے جنونی طرز زندگی اور سنگامے کو اپنے دل کی محبت سمجھوں تو یہ ممکن نہیں۔ زرتاشا نے صدمے اور مایوسی سے آلیان کو گھورا۔ آلیان کے ان الفاظ نے اس کے اندر کا غرور توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن ساتھ ہی اس کے جنون کا خطرناک شکل دے دی تھی۔ تم میرے بنو گے آلیان، زرتاشا نے رستی آواز میں اپنی آنکھوں کے آنسو پوچھتے ہوئے ایک بھیانک عزم کے ساتھ کہا۔ تمہیں میرا بننا ہی پڑے گا۔ تم جس دیوار کے پیچھے چھپ رہے ہو میں اس دیوار کو توڑ دوں گی۔ میں تمہیں مجبور کر دوں گی کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ اگر میں تمہیں حاصل نہیں کر سکتی تو میں کسی کو بھی تمہارے قریب نہیں آنے دوں گی۔ آلیان نے ایک نظر اس کے جنونی چہرے پر ڈالی اور بغیر کوئی اور لفظ کہے خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ زرتاشا اسٹڈی روم میں اکیلی کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، جبکہ ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس اس کی سخت گرفت کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا اور اس کی ہتھیلی سے خون کی بوندیں زمین پر گرنے لگیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آلیان کے دل کی دیوار کے پیچھے کوئی اور پہلے سے موجود تھا۔ سورج کی روشنی آلیان کے اسٹڈی روم کے شیشوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ آلیان صبح ایک ہنگامی میٹنگ کے لیے جلدی سے نکل گیا تھا اور اتفاقاً اپنی میز کے دراز کی چابی وہیں بھول گیا۔ زرتاشا جو رات بھر بے خوابی اور آلیان کے سرد رویے کی وجہ سے شدید ذہنی کرب کا شکار تھی، یوں ہی آلیان کے اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ اس کی نظر میز پر بڑی چابی پر جھنکی۔ ایک عجیب سے خدشے اور تجسس کے تحت اس نے آگے بڑھ کر چابی اٹھائی اور میز کے نچلے حصے میں موجود پرسنل لاکر کھول دیا۔ ڈرار کے اندر کچھ دفتری فائلیں تھیں، لیکن ان فائلوں کے نیچے سفید لفافہ رکھا تھا۔ زرتاشا نے کپکپاتے ہاتھوں سے لفافہ باہر نکالا۔ اندر سے اسپتال کے میڈیکل بلز، ریسپٹس اور ایک پرسنل ڈائری کا پیج نکلا ہے۔ زرتاشا کی آنکھیں بل پر درج رقم دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ 50 لاکھ روپے؟ سٹی کیئر اسپتال؟ ہانیہ آلیان شاہ؟ اس نے فوراً تاریخ دیکھی۔ یہ وہی دن تھے جب آلیان نے اس کے والد جہانگیر شاہ سے شادی کا معاہدہ کیا تھا اور پیشگی رقم کا تقاضا کیا تھا۔ زرتاشا کے ہاتھ لرزنے لگے اور اس نے لفافے کے اندر مزید ہاتھ ڈالا تو ایک خوبصورت تصویر اس کی انگلیوں سے چھو گئی۔ تصویر میں آلیان ایک نہایت سادہ، خوبصورت اور معصوم سی لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ آلیان کے چہرے پر سچی، بے ساختہ اور بالخلوص مسکراہٹ تھی جو زرتاشا نے آج تک اس کے چہرے پر کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تصویر کے پیچھے آلیان کے ہاتھ سے لکھا گیا، ہانیہ، میری روح، میری پہلی اور آخری محبت۔ زرتاشا کے پاؤں تلے سے جیسے پوری زمین نکل گئی۔ اس کا پورا وجود لرز اٹھا۔ پہلی بیوی ہانیہ؟ زرتاشا کے حلق سے ایک دردناک چیخ نکلی۔ اس نے مجھ سے شادی صرف اس لڑکی کے علاج کے لیے کی تھی۔ میں ایک سودا تھی۔ زرتاشا کا غرور، اس کا جنون، سب کچھ ایک پل میں راکھ کا ڈھیر بن گیا، لیکن اس کے جنونی دل کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے خاموشی سے وہ بلز اور تصویر واپس رکھی، گاڑی کی چابی اٹھائی اور سیدھی سٹی کیئر اسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ اسپتال کی VIP وارڈ کے روم نمبر 204 کے باہر پہنچ کر زرتاشا کے قدم بھاری ہو گئے۔ اس نے دروازے کے شیشے سے اندر جھانکا۔ اندر کا منظر دیکھ کر زرتاشا کے دل پر جیسے 100 خنجر ایک ساتھ چل گئے۔ آلیان وہاں موجود تھا۔ وہ بستر پر بیٹھی ہانیہ کے پاس بیٹھا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اسے سوپ پلا رہا تھا۔ آلیان کا انداز اتنا نرم، اتنا شفیق اور اس کی آنکھوں میں محبت کا ایسا سمندر تھا کہ دیکھ کر اندازہ ہو سکتا تھا کہ وہ اس عورت کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے۔ ہانیہ نے مسکرا کر آلیان کا ہاتھ تھاما۔ آلیان، تم اتنی محنت کرتے ہو، اپنے لیے وقت ہی نہیں نکالتے۔ مجھے دیکھ کر لگتا ہے جیسے تم بہت تھک گئے ہو۔ آلیان نے ہانیہ کے ہاتھ کو اپنے چہرے سے لگایا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت تیر رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو جو ہانیہ، میری ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ تم ہی تو ہو میری زندگی کا واحد سکون۔ شیشے کی دوسری طرف کھڑی زرتاشا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ اس کی چیخ باہر نہ نکل سکے۔ اس نے آلیان کو اپنے ساتھ دیکھا تھا، ہمیشہ پروقار، سرد فاصلے پر رہنے والا شوہر، لیکن یہاں وہ ایک سچا عاشق تھا جو اپنی محبوبہ کے سامنے بالکل موم بن چکا تھا۔ زرتاشا کو اس لمحے شدید احساس ہوا کہ آلیان کے جسم پر تو حق جما سکتی ہے، لیکن اس کی روح، اس کا دل ہمیشہ کے لیے ہانیہ کا ہے۔ وہ کتنی بھی پارٹیاں کر لے، کتنا ہی ہنگامہ کھڑا کر لے، آلیان کی آنکھوں میں اپنے لیے سچی محبت کبھی نہیں لا سکتی۔ وہ اسپتال کے کارڈور میں لڑکھڑاتے واپس مڑی۔ اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے اور دل میں گہرا زہریلا سچ پیوست ہو چکا تھا۔
بنگلے میں واپس پہنچ کر زرتاشا کی حالت ایک پاگل شخص جیسی ہو چکی تھی۔ پورا کمرہ پگ بکھرا ہوا تھا، آئینے پر اس نے گلاس مار کر توڑ دیا تھا اور اس کے ٹکڑے فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں سوتا تھی، میں صرف ایک ذریعہ تھی۔ وہ اپنے آپ سے بات نہیں کرتے ہوئے چیخ رہی تھی، آلیان شاہ، تم نے میری محبت کو ایک معاہدہ سمجھا، تم نے مجھے اتنے بڑے دھوکے میں رکھا۔ لیکن اس کے شدید غصے کے پیچھے ایک ایسا صدمہ تھا جس کے برداشت سے باہر تھا۔ وہ آلیان سے اتنی شدید محبت کر بیٹھی تھی کہ اس کے بغیر جینے کا تصور ہی اس کے لیے موت سے بدتر تھا۔ اگر تم میری نہیں ہو سکتے آلیان، تو میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں گی۔ میں تمہیں ثابت کروں گی زرتاشا کی محبت کوئی کھیل نہیں تھی۔ زرتاشا نے کامتے ہاتھوں سے اپنے سائڈ ٹیبل کی دراز کھول لی اور وہاں رکھی نیند کی گولیوں کی پوری بوتل نکال لی۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایک ساتھ درجنوں گولیاں اپنے منہ میں ڈالیں اور مشروب کے آخری گھونٹ کے ساتھ انہیں نکل گئی۔ چند ہی منٹوں میں دوائیں اس کے جسم میں اپنا اثر دکھانے لگیں۔ اس کا سر گھومنے لگا، سانسیں بوجھل ہو گئیں اور لڑکھڑا کر ٹوٹے شیشوں کے قریب فرش پر گر پڑی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، لیکن اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ تھی۔ اب تم مجھے یاد کرو گی آلیان؟ رات کے 1 بجے آلیان جب اپنے گھر پہنچا تو پورے بنگلے میں سنسان خاموشی تھی۔ وہ زرتاشا کمرے کے پاس سے گزرا تو دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے ادویات کی شدید بو آ رہی تھی۔ آلیان جیسے دروازہ پورا کھولا، اس کا خون جم گیا۔ زرتاشا پر بے سدھ پڑی تھی، اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا اور پاس ہی نیند کی گولیوں کی خالی بوتل، ٹوٹا ہوا شیشہ بکھرا ہوا تھا۔ زرتاشا، آلیان کا دل دہل گیا۔ وہ تمام فاصلے اور سرد رویہ بھول کر جھپٹ کر اس کے پاس پہنچا۔ اس نے زرتاشا کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کا گال کو تھپتھپایا۔ زرتاشا، آنکھیں کھولو، تمہیں کیا ہوا ہے زرتاشا؟ زرتاشا نے اپنی بوجھل پلکیں ہلکی سے کھولی، آلیان کو اپنے قریب دیکھ کر ایک بے جان مسکراہٹ کے ساتھ مدہوش آواز میں بولی، تم آ گئے آلیان، دیکھو میں نے تمہیں آزاد کر دیا، اب تم اپنی ہانیہ کے پاس جا سکتے ہو۔ یہ الفاظ سنتے ہی آلیان کا جگر کانپ اٹھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ زرتاشا کو سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ زرتاشا، نہیں، یہ تم نے کیا کر دیا؟ آلیان نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے زرتاشا کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور ہنگامی حالت میں نیچے کی طرف بھاگا۔ اس نے زرتاشا کو گاڑی کی پچھلی نشست پر لٹایا اور بے تحاشا تیز رفتاری سے گاڑی اسپتال کی طرف دوڑا دی۔ اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر کانپ رہے تھے۔ وہ ایک سخت انسان تھا، لیکن اس کے اندر کا ضمیر جاگ اٹھا تھا۔ اگر آج زرتاشا کچھ ہو جاتا تو خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ اسپتال پہنچ کر آلیان نے ڈاکٹروں کو آوازیں دی۔ ایمرجنسی وارڈ کے ڈاکٹر اور نرسیں فوراً اسٹریچر لے کر آ گئے اور زرتاشا کو اندر لے گئے۔ آلیان ایمرجنسی وارڈ کے باہر کاریڈور میں اکیلا کھڑا تھا۔ اس کے سفید سوٹ پر زرتاشا کی نائٹ ڈریس کا خون اور پسینہ لگا ہوا تھا۔ آپریشن تھیٹر کا ریڈ بلب روشن تھا۔ ڈاکٹر عمران باہر نکلے، ان کے چہرے پر شدید تشویش تھی۔ ڈاکٹر، وہ کیسی ہیں؟ آلیان نے آگے بڑھ کر گھبرائی آواز میں پوچھا۔ حالت بہت نازک ہے آلیان صاحب، ڈاکٹر عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ انہوں نے نیند کی گولیوں کی بہت بھاری مقدار لی ہے اور ساتھ میں الکحل بھی تھی۔ ہم ان کا معدہ واش کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ 10 منٹ اور دیر کر دیتے تو ان کا بچنا ناممکن تھا۔ اگلے چند گھنٹے ان کی زندگی کے لیے بہت اہم ہیں۔ ڈاکٹر واپس اندر چلے گئے۔ آلیان نے دیوار سے ٹیک لگا لی اور وہیں کوریڈور کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ آج پہلی بار آلیان کو زرتاشا کے روپ کے پیچھے چھپی اس کے جنون کی ہولناک سچائی کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ زرتاشا کو صرف ایک امیر، بگڑی اور ضدی لڑکی سمجھتا تھا جو ہر چیز کو خریدنا چاہتی تھی، لیکن آج اس خون اور عزت چہرے کو دیکھ کر آلیان کا پورا وجود ہل کر رہ گیا تھا۔ زرتاشا نے اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی تھی۔ اس کے دل میں آلیان کے لیے جو جذبہ تھا وہ شاید غلط اور جنونی تھا، لیکن وہ جھوٹا بالکل نہیں تھا۔ آلیان نے ایمرجنسی وارڈ کے شیشے سے اندر دیکھا جہاں ڈاکٹر زرتاشا کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے دل کے غیر محسوس کونے میں زرتاشا کی اس بے لوث قربانی اور جنون نے گہرا شغاف ڈال دیا تھا، ایک ایسا احساس جو اسے زندگی بھر بے چین رکھنے والا تھا۔ اسپتال کا کمرہ بالکل سنسان اور خاموش تھا۔ کھڑکی کے کھلے پردوں سے صبح کی ہلکی اور سرد دھوپ اندر آ رہی تھی جو زرتاشا کے زرد اور بے جان چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ اسپتال کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی اور مانیٹر پر اس کے دل کی دھڑکنیں ایک مدھم اور باقاعدہ آواز کے ساتھ چل رہی تھیں۔ آلیان پاس ہی رکھی کرسی پر بیٹھا، اس کی آنکھوں کے گرد سے ہلکے پڑ چکے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر تھکن اور کرب کے گہرے اثرات نمایاں تھے۔ وہ پچھلے 24 گھنٹوں سے ایک پل کے لیے بھی اس کمرے سے باہر نہیں گیا تھا۔ اس کے اندر ندامت اور گلٹ کی ایک ایسی آگ جل رہی تھی جس نے اس کا تمام غرور صدموری خاک میں ملا دی تھی۔
اچانک زرتاشا کی پلکیں آہستہ سے ہلیں، اسے اپنی بوجھل آنکھیں کھولیں اور چھت کو گھورا۔ اس کا جسم سخت نکاہٹ کا شکار تھا اور دماغ میں شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ عالیہ نے جیسے اس سے اس حرکت کو دیکھا، فوراً کرسی سے اٹھا اور اس کے بستر کے بالکل قریب آ گیا۔ زرتاشا، عالیہ کی آواز اس بات کے غلبے سے بھر آئی، تمہیں ہوش آ گیا؟ خدا کا شکر تم ٹھیک ہو، میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ زرتاشا نے ایسا سے اپنا رخ عالیہ کی طرف موڑا، لیکن اس کی آنکھوں میں آج نہ وہ پرانی اکڑ تھی، نہ غصہ، نہ جنون، اور نہ ہی وہ امیر باپ کی بگڑی بیٹی کا غرور۔ اس کی آنکھیں بالکل خالی، پرسکون اور گہرے دکھ سے بھری ہوئی تھیں۔ نہیں عالیہ، زرتاشا کی آواز انتہائی دھیمی اور بیٹھ چکی تھی، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ عالیہ نے شرمندگی سے اپنی نظریں چکا لیں اور بوجھل آواز میں بولا، زرتاشا مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں کہ میں تمہارا مجرم ہوں، میں نے تم سے اتنی بڑی سچائی چھپائی، میں نے اپنی مجبوریوں میں تمہیں ایک ایسے دلدل میں دھکیل دیا جہاں تم سے تمہاری خوشیاں چھن گئیں، کاش میں تمہیں سب کچھ پہلے بتا دیا ہوتا۔ زرتاشا نے تلخ مگر معصوم مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر نفی میں ہلایا۔ وہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تو مجرم نہیں ہوں عالیہ، مجرم میں خود تھی، اپنی ضد اور اپنے غرور کی۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ دنیا کی ہر چیز پیسے سے خریدی جا سکتی ہے۔ جب میں تمہیں پہلی بار اپنے باپ کی کیبن میں دیکھا تھا تو مجھے لگا تھا کہ میں تمہاری اس بے نیازی کو خرید لوں گی۔ میں کتنی نادان تھی نا۔ زرتاشا پلیز اپنے آپ کو قصوروار مت ٹھہراؤ۔ عالیہ کے لیے اس کی عاجزی برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے بولنے دو عالیہ۔ زرتاشا نے نظریں موڑ کر عالیہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں کل اسپتال گئی تھی، میں تمہیں اور ہانیہ کو دیکھا تھا۔ عالیہ کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی، اس کا سانس چند ثانیوں کے لیے اٹک گیا۔ میں تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے سچی پاکیزہ محبت دیکھی عالیہ۔ زرتاشا کی آنکھ کا ایک آنسو اس کے زدگال پر ڈھلک گیا۔ وہ محبت جو میں تمام عمر تڑپ کر بھی حاصل نہیں کر سکتی تھی، تم اس کے پاس بیٹھ کر جس طرح مسکرا رہے تھے، جس طرح اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے، اس پر مجھے احساس ہوا کہ میں تمہاری زندگی میں کتنی بڑی بوجھ اور زبردستی کا حصہ بنی ہوئی ہوں۔ عالیہ نے آگے بڑھ کر زرتاشا کے ہاتھ کو سنبھالنا چاہا۔ زرتاشا، ایسا مت کہو، تم نے میری جان بچانے کے لیے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے قدم اٹھا، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ زرتاشا نے اپنا ہاتھ کو نرمی سے عالیہ کی گرفت سے آزاد کروایا۔ اس کے اس چھوٹی سی حرکت میں ایک ایسا فیصلہ تھا جسے عالیہ کو اندر تک ہلا دیا تھا۔ موت کی طرف قدم اٹھانا محبت نہیں تھی عالیہ، وہ میرا آخری جنون تھا جو ختم ہو چکا ہے۔ زرتاشا کا لہجہ بالکل صاف اور حتمی ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ کسی کے دل میں زبردستی جگہ بنائی جا سکتی، میں کبھی ہانیہ کی جگہ نہیں لے سکتی، اور نہ ہی اب میں تمہاری اور اس کی زندگی کے درمیان ایک دیوار بننا چاہتی ہوں۔ تم کیا کہنا چاہتی زرتاشا؟ عالیہ نے خشے کے تحت پوچھا۔ زرتاشا نے ایک لمبی اور بھاری سانس لی۔ میں تمہیں اس کیسے آزاد کر رہی ہوں عالیہ شاہ؟ تم نے میرے باپ کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ تم نے اپنی ایمانداری اور محنت سے ہماری کمپنی کو جس بلندی پر پہنچایا اس کا تمام کریڈٹ تمہارا ہے۔ میں نے پاپا سے بات کر لی اور وکیل کو بھی بلا لی ہے۔ کمپنی کے شیئرز اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے تمام حقوق اب تمہارے پاس رہیں گے۔ یہ تمہارا حق ہے، کوئی خیرات نہیں۔ عالیہ نے حیرت صدمے سے اسے گھورنے لگا۔ نہیں زرتاشا، میں کوئی بزنس یا پیسہ اپنے پاس نہیں رکھوں گا، میں تو صرف تمہیں رکھنا پڑے گا۔ زرتاشا نے اسے روکتے ہوئے پختہ آواز میں کہا، تم نے اپنی روح بیچ کر میری اور اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں، اب تمہارا حق ہے کہ تم ہانیہ کے ساتھ ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی گزارو، اور میں اب یہاں نہیں رہوں گی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ عالیہ نے گھبرا کر پوچھا۔ لندن۔ زرتاشا کی آنکھوں میں ایک ویرانی سی چھا گئی۔ میں ہمیشہ کے لیے بیرون ملک منتقل ہو رہی ہوں، میں اپنا باقی تمام اثاثہ وہیں منتقل کر رہی ہوں۔ میں اس شہر میں اس ماحول اور اس ماضی سے بہت دور جانا چاہتی ہوں تاکہ اپنے اندر کی اس بکھری زرتاشا کو دوبارہ جوڑ سکوں۔ عالیہ کے دل میں ایک سنسنی خیز درد کا احساس بیدار ہوا۔ وہ زرتاشا کو صرف ایک امیر اور ضدی لڑکی سمجھتا آیا تھا، لیکن آج جو زرتاشا اس کے سامنے بیٹھی تھی ایک انتہائی ظرف اور قربانی دینے والی اور باوقار عورت تھی۔ اس کی زندگی کا یہ موڑ عالیہ کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ زرتاشا، کیا تم مجھے اتنی بڑی سزا دو گی؟ تم اپنا گھر، اپنا ملک چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ عالیہ نے گہرے دکھ سے کہا۔ زرتاشا نے ایک اداس مسکراہٹ کے ساتھ عالیہ کی طرف دیکھا۔ یہ سزا نہیں عالیہ، یہ میرا پہلا سچا فیصلہ جو میں کسی خوشی کے لیے کر رہی ہوں۔ میں تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے ہمدردی تو دیکھ سکتی ہوں لیکن پیار نہیں، اور زرتاشا شاہ کو ہمدردی نہیں، سچی محبت چاہیے۔ اگر وہ مجھے مل نہیں سکتی تو زبردستی کے رشتے کا بوجھ اٹھا کر جینا نہیں چاہتی۔ زرتاشا نے اپنے آنسو پوچھا اور اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ابھی یہاں سے چلے جاؤ عالیہ، ہانیہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی،
اور مجھے بھی اب اپنے سفر کی تیاری کرنی ہے۔ آلیان خاموشی سے کھڑا رہا، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ نتاشا کا یہ الوداعی فیصلہ اس کے غرور کا خاتمہ تھا اور اس کی محبت کی ایک ایسی انتہا تھی جس نے آلیان کے دل میں ہمیشہ کے لیے خاموش اور بھیگا ہوا کونا پیدا کر دیا تھا۔ وہ ایک آخری نظر اس ٹوٹے ہوئے ہیرا دل لڑکی پر ڈال کر سست قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ نتاشا رک جاؤ، خدا رہا ایک لمحے کے لیے میری بات سن لو۔ ایئرپورٹ کے بین الاقوامی ڈپارچر ہال میں مسافروں کی گہما گہمی اور اعلان کی آوازوں کا شور برپا تھا، لیکن آلیان شاہ کی بے چین نرستی آواز اس تمام شور کو چیرتی ہوئی نتاشا کے قدموں تک پہنچی۔ نتاشا جو ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ہینڈ بیگ تھامے بورڈنگ گیٹ کی طرف بڑھی تھی، اس کے قدم ایک دم تھم گئے۔ اس نے آہستہ سے مڑ کر دیکھا۔ آلیان ہامتوں بکھرے بالوں اور بےتاب نگاہوں کے ساتھ اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے سوٹ کی ٹائی ڈھیلی تھی اور چہرے پر ایک عجیب سا خوف اور بے چینی تھی، ایک ایسا خوف جو آلیان شاہ کے چہرے پر سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ آلیان، نتاشا کے لرزتے ہونٹوں سے صرف اتنا ہی نکل سکا۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت اتری۔ تم یہاں اس وقت؟ تمہیں تو آنیہ کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ آلیان نے آگے بڑھ کر بغیر کسی جھجک کے نتاشا کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی گرفت میں ایک عجیب سی التجا اور بے بسی تھی۔ میں تمہیں اس طرح جانے نہیں دے سکتا نتاشا، آلیان نے گہری جذبات سے بوجھل آواز میں کہا۔ جب سے تم نے اپنا یہ فیصلہ سنایا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے اندر کا ایک حصہ مر رہا ہو۔ تم یوں سب کچھ، اپنا گھر، اپنا ملک اور مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ نتاشا نے چند ثانیے خاموشی سے آلیان کے ہاتھ میں دی اپنے ہاتھ کو دیکھا، پھر نظر اٹھا کر آلیان کی آنکھوں میں جھانکا۔ ان آنکھوں میں آج کوئی صدموہری نہیں تھی، کوئی فاصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا درد جو نتاشا کے دل کو چھو گیا۔ نتاشا نے تلخ مگر بے حد نرم مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ کتنے عجیب ہونا تم آلیان، جب میں تم سے محبت کی بھیک مانگتی تھی، تمہاری توجہ کی چکتی تھی، تمہارے پاس گر کے تمہاری بننا چاہتی تھی، تب تم مجھ سے ہزاروں میل دور تھے، اور آج جب میں نے تمہاری زندگی کا راستہ چھوڑ دیا تو مجھے روکنے آئے ہو؟ کس حیثیت سے آلیان؟ ایک شوہر کے ناطے یا ایک ہمدرد کے ناطے؟ آلیان نے ایک لمبا اور گہرا سانس خارج کیا، اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ نتاشا، مانتا ہوں کہ میں نے غلطی کی، میں نے تم سے سچ چھپایا، میں نے اپنے فرض اور مجبوری کو رشتہ سمجھا، لیکن تم نے جو بے لوث محبت مجھے دی، جس طرح تم نے میری سچائی جاننے کے بعد اپنی جان داؤ پر لگائی اور بخیر پھر مجھے ہانیہ کے ساتھ کچھ دیکھنے کے لیے خود کو مٹا دیا، اس نے مجھے اندر سے بدل کر رکھ دیا۔ آلیان نے نتاشا کا شانہ تھاما اور جذباتی لہجے میں بات جاری رکھی۔ مجھے آج اندازہ ہوا نتاشا کہ تم صرف طوفان نہیں تھی، تو میری زندگی سے گزر گیا۔ تم نے اپنی اس دیوانی محبت سے میرے دل کی خاموش گمنام کونے میں ہمیشہ کے لیے جگہ بنا لی ہے۔ اگر تم وہاں چلی گئی تو میری زندگی کا کونا ہمیشہ کے لیے ویران اور ادھورا رہ جائے گا۔ پلیز رک جاؤ۔ نتاشا نے آلیان کی بات سنی اور اس کے گال پہ خاموش آنسو ڈھلک کر گر پڑا، لیکن اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے اندر کے درد کو ضبط کیا۔ اس کا ضعف اب اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ آلیان کے جذبے کو سمجھ رہی تھی۔ آلیان، نتاشا نے انتہائی دھیمی اور پیار بھرے لہجے میں کہا، تم بہت اچھے اور شریف انسان ہو، یہ وجہ کہ تم میری اس حالت کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہے ہو، لیکن تم جیسے محبت کہہ رہے ہو وہ سچی محبت نہیں ہے، وہ صرف تمہارا گلٹ ہے، تمہاری ندامت ہے، اور میرے لیے تمہارے دل میں پیدا ہونے والی ہمدردی ہے۔ نہیں نتاشا، صرف ہمدردی نہیں ہے۔ آلیان نے اپنی سر ہلایا، ہمدردی ہی آلیان، نتاشا نے پختگی سے کہا۔ نتاشا شاہ، تم سے جنون سے محبت کی تھی اور میں تمہارے دل میں ہمدردی کا احساس بن کر نہیں رہ سکتی۔ ہانیہ تمہاری روح ہے، تمہاری پہلی اور سچی محبت ہے۔ اگر میں تمہیں ہاری التجا پر رک بھی گئی تو تم ساری زندگی دو عورتوں میں، دو احساسات اور دو ضمیروں کے بیچ پیش ہوگی۔ میں تمہاری زندگی میں کوئی پچھتاوا بن کر نہیں رہنا چاہتی۔ ہوائی اڈے کے لاؤڈ اسپیکرز پر لندن جانے والی فلائٹ کے آخری کال کی آواز گونج اٹھی۔ نتاشا اپنے آنسو پونچھے اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے آلیان کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آخری بار مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں دکھ بھی تھا اور ایک عجیب سا سکون بھی۔ تم نے مجھے ایک بہترین زندگی اور عزت دی آلیان، اور میں نے تم سے سچی محبت کرنا سیکھا۔ ہمارا یہ رشتہ ادھورا ضرور رہا، لیکن شاید اس ادھورے پن میں سے اس کی خوبصورتی تھی۔ اب مجھے جانے دو نتاشا۔ آلیان کا حلق کڑوا ہو گیا۔ الوداع آلیان شاہ، اپنا اور آنیہ کا بہت خیال رکھنا۔ نتاشا نے اپنا ہینڈ بیگ سنبھالا، مڑی اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پاسپورٹ کنٹرول کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ جانتی تھی اگر اس نے ایک بار بھی مڑ کر دیکھ لیا تو اس کا ضبط ٹوٹ جائے گا۔ آلیان میں کھڑا رہا، اس کی نظر نتاشا کے وجود کا ہجوم میں غائب ہوتے دیکھتی رہی۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو آلیان نے محسوس کیا جیسے اس کے سینے کے اندر کچھ ہمیشہ کے لیے خالی ہو گیا تھا۔
وقت کا پرندہ پر لگا کر اڑتا رہا، مہینے سالوں میں بدل گئے۔ ہانیہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئی اور ان کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ الیان جہانگیر شاہ کی کمپنی کا کامیاب باوقار اور محترم چیف ایگزیکٹو بن گیا۔ شہر میں اس کا بڑا نام تھا اور گھر میں ہانیہ سے پرخلوص اور محبت کرنے والی بیوی جو اس کی ہر مسکراہٹ پر فدا تھی۔ ظاہری طور پر الیان کی زندگی مکمل پرسکون اور بے عیب تھی۔ وہ ہانیہ سے بے پناہ محبت کرتا، اس کا خیال رکھتا، اس کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارتا۔ لیکن کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی روح پر نقوش چھوڑتے ہیں۔ بارش کی بھیگی شاموں میں یا جب الیان اپنی ایگزیکٹو کا آفس کی بڑی شیشے کی کھڑکی کے پاس اکیلا کھڑا ہوتا، وہی آفس جہاں کبھی ستاشا نشے میں دتک کر اس کے پاس آ بیٹھتی تھی، تو اس کی نظریں خود بخود ماضی کی تاریخوں میں بھٹک جاتی۔ اسے یاد آتا کہ کیسے ایک عورت نے اس کے سرد رویے اور فاصلوں کے باوجود اپنے تمام غرور کو توڑ کر اس سے محبت کی تھی، کیسے اس نے اپنے شوہر کے دل کا سچ جاننے کے بعد اپنے ہاتھ سے آزاد کر دیا تھا اور خود گمنامی کے سفر پر نکل گئی تھی۔ ہانی اکثر چائے کا کپ لیے اس کے پاس آتی۔ الیان تم اس طرح کھڑکی کے پاس کھڑے کیا سوچ رہے ہو؟ کوئی پریشانی ہے؟ الیان مسکرا کر ہانیہ کو اپنے ساتھ لگاتا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا اور نرمی سے کہتا، کچھ نہیں ہانیہ، بس باہر بارش دیکھ رہا تھا۔ وہ ہانیہ سے کبھی ستاشا کا ذکر نہیں کرتا تھا کیونکہ ہانیہ کی خوشیوں میں کوئی سایہ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنے آپ سے بھی سچ نہیں چھپا سکتا تھا کہ ہانیہ کو اس کا حال اس کا گھر تھی تو ستاشا اس کے وجود کا ادھورا افسانہ تھی جو کبھی مکمل نہ ہو سکا۔ الیان اپنی بیوی کے ساتھ خوش تو تھا، لیکن اس کے دل کا ایک پوشیدہ خاموش کونا ہمیشہ ستاشا کی یاد، اس کی قربانی، اس کے جنون کے آنسوؤں سے بھیگا رہتا۔ وہ اکثر رات کی تنہائی میں ادھورے رشتے، اس کی قربانی اور اس کے الوداعی فیصلے کو یاد کر کے اندر ہی اندر سسکتا تھا، ایک ایسا پچھتاوا جو اس کی باقی ماندہ زندگی کا خاموش ہمسفر بن چکا تھا۔